تو آج ہمارا سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ رب العزت کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یعنی کہ میں گفتگو کا کوئی بھی آپ اچھا کام کوئی کرنے لگے ہیں تو آپ میں یا مجھ میں یا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں، یعنی توفیق اس میں اللہ کی ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہماری چاہت کو دیکھ کے توفیق عطا فرماتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ مجھ میں ہلنے کی، عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے الا باللہ، مگر تیری توفیق سے۔ تو اس لیے میں جو چاہت رکھ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، جو چاہت ہی نہیں رکھتا ہے تو وہ مطلب ویسے اس کو توفیق اندر سے چاہتا ہی نہیں ہے، ملنی کیا ہے۔ یعنی آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ کہیں جی اللہ توفیق دے گا تو کھانا کھا لوں گا، سامنے کھانا بھی پڑا ہو، آپ ہاتھ بھی نہ ہلائیں، لقمہ بھی نہ چبائیں، توڑے بھی نہ لقمے کو، تو جب کسی سے کہا جائے نماز پڑھا کرو، اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لوں گا، تو یہی معاملہ ادھر بھی کر لے کہ نہ میں نے کھانا بنانا ہے، نہ پکانا ہے، نہ توڑنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ چبانا ہے، تو یہ کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اسی لیے توفیق کا مطلب یہی ہے کہ کرنے کا پورا ارادہ کریں، چاہت رکھیں، محنت کریں، جو اس میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم کے نام سے کام کا آغاز کریں۔ اور یہ صورتوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، یعنی یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ صورت مکمل ہو گئی، نئی صورت شروع ہو گئی، اس صورت کی تکمیل ہو گئی، تو اللہ رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرما کے نئی صورت کے آغاز کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ یہ آیت مقدسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 114 مرتبہ نازل ہوئی، کیونکہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، مگر سورہ نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ بلقیس کو خط لکھا اس میں اسی سے آغاز کیا، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں اللہ رحمان رحیم کے نام سے یہ پیغام بھیج رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر اس کی عظمت اور شان کو دیکھا جائے، اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ جو شخص قیامت کے دن جہنم کے 19 فرشتوں کی گرفت سے بچنا چاہتا ہے، جہنم کے دروغے 19 ہیں، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنا لے، اس کا وظیفہ پڑھتا رہے۔ تو اس کے وظیفے سے کیا مراد ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے، ہر اچھے کام کا آغاز اللہ کے نام سے۔ قال کل امر ذی بال لا تبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہر اچھا معاملہ، ہر کام اللہ کے نام سے اس کا آغاز کیا جائے۔ اگر وہ اللہ کے نام سے نہیں کرتا ہے، لا تبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، وہ بے برکتہ رہے گا، کٹا ہوا رہے گا، اللہ کی توفیق شامل نہیں ہوگی، اللہ کا ساتھ شامل نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے برکت شامل نہیں ہوگی، اللہ کا تعاون اور مدد نہیں آئے گی۔ یعنی اس میں ہم جو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس بسم اللہ میں تعاون بھی ہے کہ اللہ تیری مدد سے میں یہ کام کر رہا ہوں، تیرے ساتھ سے یہ کام کر رہا ہوں، تیری عطا سے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ اس کے پڑھنے سے اگر بندہ شعور کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اپنے خالق مالک سے بڑا گہرا تعلق جڑ جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے کتنی بسم اللہ سے جو دعائیں آئی ہیں، کہ اگر ہم وہ دعاؤں کا ذخیرہ نکالیں تو پھر جو میں نے کہا تھا 3 ماہ کی تفسیر، آپ وہ ساری احادیث اور دعائیں
اپنے سامنے لائے کہ جن کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے، جن کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، جن کا آغاز سبحان اللہ سے ہو رہا ہے. تو یہ مقصد کیا ہوا؟ سبحان اللہ میں بھی اللہ ہی ہے، استغفر اللہ میں بھی اللہ ہی ہے، بسم اللہ میں بھی اللہ ہی ہے، الحمدللہ میں بھی اللہ ہی ہے. تو مراد اللہ کا نام ہی ہے، اللہ کے نام کی برکت سے آغاز کرنا. تو پھر پورا دین آپ کو اس میں سمٹا ہوا نظر آئے گا. پھر آپ کو یہ مفہوم نظر آئے گا کہ بسم اللہ آیت شفا بھی ہے، بسم اللہ آیت ذکر بھی ہے، بسم اللہ آیت تحریر بھی ہے، بسم اللہ آیت آغاز بھی ہے، بسم اللہ آیت عزت بھی ہے، بسم اللہ آیت شرف بھی ہے، بسم اللہ آیت فضل بھی ہے. اور بعض نے تو اس تک لکھا ہوا ہے کہ ساری شریعتوں کا خلاصہ قرآن مجید، قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا چاہیے، سونے میں بھی، کھانے میں بھی، چلنے میں بھی، لکھنے میں بھی، پڑھنے میں بھی، بولنے میں بھی. اور یہ مطلب جب ہم اپنی صبح و شام میں، ہر معاملات میں، اپنے مکالمات میں، ہر چیز میں اللہ کا نام شامل کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جزاک اللہ. تو اس طرح کے الفاظ جو ہم مطلب اپنی روزمرہ بول چال میں شامل کر لیں تو گویا کہ انسان کا تقیہ کلام بن جاتا ہے کہ بندہ جب بولے گا تو اچھے کلمات سے، اللہ کے نام سے آغاز کرے گا. مجھ سے رات کسی کی بات ہوئی فون پہ، تو تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے نا، شاید ان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اجنبی کال آپ کہہ لیں، تو مجھے وہ کہنے لگے، میں نے کہا نا الحمدللہ، تو مجھے کہنے لگے آپ نئے نئے مسلمان ہوئے. میں نے پھر کال کاٹ دی. یعنی ہمیں اتنا استہزاء ہے ہم میں کہ الحمدللہ سن کے بھی کوئی آ کے السلام علیکم کہہ دے، دوسری مرتبہ حج کر کے، یعنی ایسا عجیب سا ہمارا ماحول بنا ہوا ہے. صحابہ کی سلام میں، اللہ کے کلام میں ایسا سلسلہ ہوتا، چلتے چلتے درمیان میں پتھر آ جاتا، کوئی دیوار آ جاتی، کوئی درخت آ جاتا، کوئی بھی اوٹ وغیرہ آ جاتی، جب آگے سے ملتے پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے.